بغیر آئے میرے ساتھ نکالیں لوکا رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 19 باب اور اس کی پہلی آیات سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے چلا۔ جب اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کی گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بنا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بعض جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کی کرنے لگے، تاکہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ اور بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں اگرچہ یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ یہ واقعہ ہے کھجوروں کا جو اتوار ہے، کھجوروں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کھجوروں کی ڈالیاں لیتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب بھی پتا ہونا چاہیے کہ کھجوروں کی ڈالیاں کا مطلب کیا ہے۔ میرے عزیزو سیکھنا ہے خدا کے کلام میں سے کھجوروں کی ڈالیوں کا مطلب جو ہے وہ امن ہے۔ اور یسوع مسیح ناصری نے ایک چیز کا جس چیز کا انتخاب کیا اس کے معنی ہے، مطلب ہے۔ سو کھجوروں کی ڈالیاں کا مطلب جو تھا وہ امن تھا۔ اور جو اسرائیل کے لوگ تھے، جو فقیہ اور فریسی تھے، جو شرع کے عالم تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو بادشاہ ہے یہ امن کا بادشاہ ہے، شاید یہ ہمارے لیے کوئی امن کا پیغام لے کے آیا ہے، یہ ہمیں ان فقیہ اور فریسیوں سے غلامی سے رہائی دے گا۔ اور یسوع مسیح ناصری جو ہے آج ہم غور کریں گے چند الفاظ پر کہ وہ ڈالیاں جو ہیں وہ امن کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور یسوع مسیح لکھا ہے بائبل میں کہ یسوع مسیح امن کا بانی ہے۔ یسوع مسیح جو بادشاہ ہے وہ صلح کا بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح کا دنیا میں جو آنا ہے وہ امن کے پیغام کو لے کے آنا ہے۔ یسوع مسیح ناصری کا دنیا میں آنا جو ہے وہ رہائی کا پیغام ہے۔ یسوع مسیح ناصری جو ہے بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے حکم دیا کہ اس گاؤں میں جاؤ اور اس گاؤں میں گدھی کے بچے کو جو لادو ہے لے کر آؤ۔ گدھی جو جانور ہے اس کا بھی ایک مطلب ہے، گدھی کا آنا جو ہے، گدھا جو جانور ہے یہ غنیمی اور فروتنی کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع بہت بڑے رتھوں کا انتظام کر سکتا تھا، یسوع گھوڑوں کا انتخاب کر سکتا تھا، گھوڑے جو ہے وہ جنگ و جدل کو ظاہر کرتے ہیں، پر یسوع نے گدھے کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہ حلیم ہے، وہ فروتن ہے، وہ امن کا نشان ہے، اور کھجوروں کا نشان جو ہے وہ امن کا نشان ہے۔ اور میرے عزیزو یسوع مسیح ناصری
बाइबल में लिखा है वो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है। फिर हमने देखा कलाम में मत्ती की अंजील में कि लोग खजूरों की डालियां तोड़कर रास्तों में बिछा रहे हैं और क्या नारा लगा रहे हैं, होशन्ना होशन्ना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये बहुत बड़ी भीड़ जो होशन्ना के नारे लगा रही है, ये भीड़ जो खुदा की कलाम को सुनकर नारे लगा रही थी, ये होशन्ना के नारे लगा रही है और कहती है मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और ये जो खुदा के नाम से आया है वो यीशु अल मसीह है। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी भीड़ यीशु के जो नारे लगा रही है, ये होशन्ना के नारे इसलिए लगा रही है कि शायद ये अमन का बादशाह जो आया है, ये सुलह सलामती का जो सदाता है, ये हमें फराउन की गुलामी से निकालेगा, ये हमें उस गुलामी से आजाद करेगा। और यीशु मसीह का जो आना है वो लिखा है गुनाहों की गुलामी से हमें आजाद करना है। वो इसलिए आया है ताकि हम गुलामी से आजाद हो। यीशु मसीह का जो आना है वो रिहाई का आना है। यीशु बादशाह का दुनिया में आना रिहाई का पैगाम है, अमन का पैगाम है। पाम संडे इबादत जो है वो सुलह और सलामती का पैगाम है। यीशु सुलह का पैगाम देता है, अमन का बानी है। और ये भीड़ जो है, ये भीड़ जो है ये होशन्ना के नारे लगा रही है। पर एक वक्त आता है ये भीड़, वही भीड़ जो यीशु के नारे लगा रही है, होशन्ना के नारे लगा रही है, फिर एक वक्त आता है कि यीशु मसीह यरूशलेम में जब दाखिल होता है तो यही भीड़ क्या कहती है, इसे सलीब दो। वही भीड़ जो कह रही थी होशन्ना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, पर वही भीड़ जब यीशु मसीह सलीब पर लटकाने से पहले गतसमनी बाग में गिरफ्तार होता है और पिलातुस के दौर में उस पर सियासत की जाती है, और वही भीड़ कहती है इसे सलीब दो। ये वही भीड़ है। लिखा है लोगों ने डांटा, फकीर फरीसियों ने यीशु मसीह से कहा, ऐ बाप है यीशु, ये अपने शहीदों को मना कर कि ये होशन्ना के नारे ना लगाए, ये हालेलुया के नारे ना लगाए। और यीशु मसीह ने कहा आज अगर ये नारे ना लगाएंगे, अगर आज आप इनको चुप करेंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। आज इनकी आवाज पत्थर भी चिल्लाएंगे, क्योंकि ये अमन का बानी है, ये सुलह का बादशाह है, ये जिंदगी देने के लिए आया है, ये इटर्नल लाइफ के लिए आया है। पाम संडे अमन का पैगाम है, खजूरों का इतवार अमन का पैगाम है। याद रखें यीशु मसीह का दुनिया में आना जो है, वही भीड़ जो नारे लगा रही थी, वही भीड़ जब यीशु से बेवफाई करती है तो फिर क्या होता है कि वही भीड़ यीशु का इनकार करती है। फिर वही जो यीशु से शिफा पाते थे, फिर वही जो यीशु के नारे लगा रहे थे, एक वक्त आता है कि वही भीड़ कहती है यीशु को सलीब दो। मेरे शिष्यों, यीशु का दुनिया में आना अमन का पैगाम है, सुलह का पैगाम है, सलामती का पैगाम है। वो जो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदा है, ये यही यीशु मसीह नासरी जो है। और लिखा है यीशु मसीह नासरी ने गधे का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि गधा अमन और सलामती को जाहिर करता है। यीशु अगर घोड़ों का इंतखाब करता तो इससे जाहिर होता कि ये जो बादशाह है ये कोई जंगो जदल का बादशाह है। ये घोड़ों का इंतखाब करना इसलिए यीशु ने अपने कलाम के मुताबिक जो खुदा जानता था कि जिस चीज का इंतखाब किया जाना है, आज भी यीशु अमन के पैगाम को पूरी दुनिया में फैला रहा है। मेरे शिष्यों, यीशु मसीह का जो आना जो है वो सुलह और सलामती का शहजादा है। नबियों ने पैगंबरों ने पेशगोई की और लिखा कि वो जो सलामती का शहजादा है
وہ جو صلح اور سلامتی کا بانی ہے، وہ جو امن کا شہزادہ ہے، یسوع مسیح کا دنیا میں آنا میرے اور آپ کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ بھیڑ شفا پاتی تھی، وہ لوگ یسوع سے شفا لیتے تھے، اور ایک وقت آتا ہے وہی لوگ یسوع کے خلاف اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اسے مصلوب کرو۔ آج ہم بھی نعرے لگاتے ہیں، ہوشنا مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ کیا یسوع کو آپ نے اپنی زندگی میں قبول کیا ہے؟ کیا امن کا بانی ہماری زندگی میں ہے؟ کیا امن کا شہزادہ ہماری زندگی میں ہے؟ کیا امن کا بادشاہ ہماری زندگی پر حکومت کرتا ہے؟ بادشاہ کہنے سے نہیں ہے، اگر وہ بادشاہ ہے، اگر وہ آقا ہے، اگر وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پھر اس کا ڈر اور اس کا خوف کہاں ہے؟ اگر وہ خداوند کا خدا ہے تو اس کا ڈر اور خوف ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی وزیر اعظم سے ملنا ہو تو کیا کوئی آسانی سے مل سکتا ہے؟ اس کے لیے بہت